دینداری اور اخلاق کو ترجیح نہیں دی۔ آئیے میں آپ کو نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کر کے آئے، کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دینداری سے تم بہت زیادہ متاثر ہو، جس کے اخلاق تمہیں پسند آ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فزوجوہ، تم اس سے نکاح کر دو، اپنے بچے یا بچی کی شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ دیکھ لیجئے اپنے آنکھوں کے سامنے، ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بعد میں یہی ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، انہیں کو پچھتانا پڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اے کاش اگر ہم نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بااخلاق بیٹی کا رشتہ ڈھونڈا ہوتا، ایک دیندار لڑکی کو ترجیح دی ہوتی، میرے لیے بڑا اچھا ہوتا۔ ایک بیٹی کا باپ سوچتا ہے اے کاش میں نے ایک دیندار لڑکے کو ترجیح دی ہوتی، میرے لیے بہت اچھا ہوتا۔ میرے بھائیو، اس لیے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج اگر دیکھیں شادیوں کے معاملات میں میرے بھائیو، بہت زیادہ رسم و رواج اور بہت زیادہ ایسی چیزیں غیر شرعی طور پر انجام دی جاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور زبان پر بلا کسی جھجک کے یہ جملے جاری ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ کس دن رات کے مسلمان ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی شادیوں کو جا کر کے، جہاں پر نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، آپ گزریں، میں نے تو ایک بار جب گانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی، میں نے پوچھا یہ کس کی شادی ہے؟ مجھے بتایا کہ ایک مسلمان کی شادی ہے، ایک مسلمان کی شادی ہے جس کی شادی میں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، فوٹوگرافر عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ان کی فوٹوਆਂ لے رہا ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ غیرت پیدا نہیں ہوتی، یہ حمیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کو روک سکے۔ میرے بھائیوں، کیسے آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کہیں گئی ہے اور وہاں ایک اجنبی آدمی، ایک غیر محرم آدمی جا کر کے ان کی فوٹو لے رہا ہے، ان کی تصویریں لے رہا ہے اور وہ تصویریں وہ قید کر رہا ہے کیمرے کے اندر، اور ایک باپ مزے لے کر کے دعوت اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یہ حدیث دل کے کسی گوشے میں بٹھا لینا کہ حیا کو، ایمان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اذا ذهب احدهما ذهب الاخر، ان میں سے کوئی ایک چیز جدا ہو جائے تمہارے دل سے، حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان چلا جائے حیا چلی جاتی ہے، دونوں کو اللہ نے ایک جا رکھا ہے، حیا اور ایمان۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہماری شادیوں کے اندر ہماری عورتیں گانے اور بجانے پر ڈانس کریں، ناچیں، ہمارے بچے ناچیں، میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں ایسا مسلمان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد، کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمارے نزدیک اگر سماج کے رسم و رواج نبی کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے، اگر ہمارے نزدیک نبی کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے زیادہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا ہمیں فکر ہے، غم ہے، یاد رکھیے ہمارے دلوں سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے۔